اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ، اور اللہ کی قدر نہیں کی اور اللہ کو نہیں پہچانا لوگوں نے حق قدر ہی، جس طرح حق تھا اللہ کو پہچاننے کا، یا جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح کی قدر لوگوں نے اللہ کی نہیں کی۔ مطلب یہ کہ اللہ کی جتنی قدرت تھی، جتنی عظمت تھی، جتنی جلالت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس حساب سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی جلالت اور عظمت کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ اس قالو، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس قالو، جب انہوں نے یہ بات کہی ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے علی بشر، اوپر بشر کے، من شیء، کوئی چیز۔ مدینہ منورہ میں تو اہل کتاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن مخالفت تھی، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین عرب تھے۔ چونکہ مشرکین عرب کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہود اور عیسائی جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور شریعت کے مسائل اور احکام جانتے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مکہ کے لوگ یہودیوں سے جا کے یا عیسائیوں سے جا کے وہاں مدینہ میں پوچھتے تھے کہ بھائی آپ لوگ تو کتاب والے ہیں، آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا یہ واقعی نبی ہیں اللہ کے، یا ان پہ نازل ہوئی ہے کتاب یا نہیں ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہود جو کچھ بھی کہتے، چونکہ یہود بھی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مخالفت ان کی بھی اسلام سے ویسی ہی تھی، تو یہودی یہ کہتے کہ بھائی ہم تو ان کو نبی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی پہ اپنا کلام نازل کرے یا بشر پہ وحی نازل کرے۔ ایک تو یہی غلط فہمی ڈالنے والی بات تھی کہ بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں کہ ایک بشر بھی ہو اور اللہ اس کو نبی بنا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے آج بھی لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہے کہ نبی جو ہے یہ بشر نہیں ہوتا، نبی بشر نہیں ہوتا، بلکہ نبی تو نوری ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے تو تب اس پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی تھی جو ڈالتے تھے اسلام کی مخالفت کے لیے، اور یا پھر وہ محض اپنی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے یہ بات بتاتے مشرکین مکہ کو کہ بشر پہ تو وحی نازل نہیں ہو سکتی، بشر کو اللہ تعالیٰ نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ اب ان کا یہ جواب چونکہ یا تو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے تھا یا پھر محض ضد اور ہر درمی کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے من انزل الکتاب، من انزل الکتاب، کون ہے وہ جس نے کتاب نازل کی، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے۔ قرآن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ کسی بشر پہ اپنی کتاب نازل کرے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم نے یہ بات سکھائی ہے لوگوں کو، کہی ہے لوگوں کو، تم یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم اپنا نبی مانتے ہو، جو کتاب ان پہ نازل کی گئی اس کتاب کو مانتے ہو، موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کس نے نازل کی؟ نوراً، جو کہ نور تھا، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ تورات جو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، لہذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن کو نور بھی کہا، ہدایت بھی کہا، برکت بھی کہا، سارے الفاظ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت میں نور تھی لوگوں کے لیے، نور ہدایت تھی۔
اور ہدایت تھی، رہنمائی کرنے والی تھی للناس، واسطے لوگوں کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہے تجعلونہ قراطیس۔ قراطیس کا واحد کیا ہے؟ کرتاس۔ کرتاس کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے نازل کی تھی، اس کتاب کو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے علیحدہ علیحدہ کاغذ بنا کے، کرتاس بنا کے، ایک کتاب کی صورت میں، جس طرح ایک کتاب قرآن مجید جو ہے ساری کی ساری ایک جلد میں جمع ہے اور اس کے الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں، الگ الگ کاغذ نہیں ہیں کہ جو کاغذ چاہے وہ نکال کے لوگوں کو دکھا دے، جو کاغذ چاہے وہ اس میں پڑا رہے، اس کو چھپا دیا جائے، بلکہ انہوں نے الگ الگ کاغذ بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ جو مسئلہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے وہ ان کاغذوں سے نکال کے دکھا دیتے تھے کہ یہ ہے شریعت کا مسئلہ، اور جو چھپانا چاہتے تھے اس کو اسی میں پڑا رہنے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ کس نے نازل کی، اور اس کتاب کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ تھا کہ اس کو تم نے الگ الگ ورقوں میں لکھ رکھا تھا، اور جو ورقہ کچھ ورقے تم چھپاتے تھے کچھ کو ظاہر کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تخفون کثیرا، زیادہ اوراق جو تھے شریعت کے، زیادہ اوراق تورات کے تم نے چھپا رکھے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے گزارش کیا آپ سے کہ زنا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ تورات میں تو یہی حکم ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو بے عزتی کی جائے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہی تورات کا حکم ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تورات منگوا کے اس مسئلہ کو دیکھا تو تورات میں وہی مسئلہ لکھا تھا جو قرآن مجید میں نازل ہوا تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتایا تھا لوگوں کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بیشتر مسائل جو ہیں تم نے چھپا رکھے ہیں، اور بہت کم مسائل تم لوگوں کو بتاتے ہو اس سے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گیا تم مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو تم نہیں جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے باپ دادا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں ایسے مسائل تھے، ایسے احکام تھے جن سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے تمہیں بے شمار مسائل اور احکام بتائے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ مسائل اور احکام جو تم اس کتاب کے ذریعے سے جانتے ہو وہ کتاب کس نے نازل کی؟ یہ اسی سوال کا جواب ہے سارا جو اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سوال کا جواب ہے، جو جھوٹا آدمی ہے وہ اپنے جھوٹ کے خلاف جواب نہیں دیتا۔ ایک آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ آدمی کی ایک آنکھ ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی۔ انسان اسے کہے کہ تمہیں 2 کس نے دی ہیں، تمہاری 2 کیوں ہیں؟ اب وہ جواب تو نہیں دے گا کہ میں تو جھوٹا پڑ گیا، میں تو ایک کہہ رہا تھا یہ تو 2 ہیں، باقی میری بھی 2 ہیں۔ بالکل یہی معاملہ یہود کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلاتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ اب جواب تو اس کا یہی ہے کہ وہ ذات جس نے موسیٰ پہ کتاب نازل کی اسی ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو، یا پھر اس کا بھی انکار کرو اگر اس کا انکار کرتے ہو تو۔ لیکن چونکہ وہ جھوٹے پڑتے تھے اس لیے جواب انہوں نے نہیں دیا، یا جواب دینے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ثم ذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے کے آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ فی خوضہم یلعبون، اپنی باسوں میں، اپنی کج باسوں میں اور اپنے فضول ہیل و حجت میں کھیلتے رہیں گے۔ اب
جب انسان اس درجے کی ہٹ درمی پہ آ جائے، اس درجے کی ضد پہ آ جائے کہ آنکھوں دیکھتے سورج کا انکار کر دے، سامنے سورج ہے اور اس کے باوجود انکار کر دے میں تو نہیں دیکھ رہا سورج کو، جب اس طرح کی ہٹ درمی ہو جائے تو شریعت یہی کہتی ہے کہ ایسے آدمی سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اس کو بتا دو کہ یہ دیکھو سورج سامنے چڑھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے تو کہتا پھرے، جس جہنم کی وادی میں گرنا چاہتا ہے گرے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ اب یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کے اپنے جواب میں انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کتاب نازل کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ خود ان کی اپنی ذات میں موجود تھا اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے خود گمراہی پہ اڑے رہنا چاہتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کو ان کی حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، جو مرضی وہ کرتے رہیں اور اپنے جان وہ خود دیکھ لیں گے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، توحید کے دلائل دیے بہت سے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، اور پھر کیا اللہ نے دوسروں کے لیے اور الہ ہے، تمہارے لیے کوئی اور الہ ہے۔ یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کا حال یہ ہے وَأَن يَرَوْا قِسْمًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ اب آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں، یقولوا سحاب مرکوم، تب بھی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا گرا ہے، یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں اوپر نیچے جو آ رہے ہیں۔ ان کی ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی فَذَرْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضد اور ہٹ درمی کا علاج یہ ہے ذرہم، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، جس بھی گمراہی کی وادی میں بھٹکنا چاہتے ہیں بھٹکتے رہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، ان کو اس دن تک کے لیے چھوڑ دو جس دن ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اب عذاب کا کوڑا برسے بغیر یہ سیدھے راستے پہ آنے والے نہیں یا بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اب عذاب کا کوڑا برسے گا تو تب ان کی زبان سے یہ بکواس نکلے گی کہ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کی کوئی چالاکی، ان کی کوئی ہوشیاری، ان کی کجبازی کسی کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب ان کی مدد کو آئیں گے۔ بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی، اور سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک بات ارشاد فرمائی ہے کافروں کے بارے میں، اور وہاں تو خاص طور پہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ تھا۔ ایک آدمی کی بات تھی، ولید بن مغیرہ شدید اپنے زمانے میں قریش کا سردار تھا وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑا شدید، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا۔ حج کا زمانہ آیا تو لوگوں کی میٹنگ ہوئی قریشی سرداروں کی کہ حج کے دوران ہمیں کیا بتانا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگ ہماری بات کو مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں۔ مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ خود کہنے لگا کہ کاہن ہم نے دیکھے ہیں، ہماری بات کوئی نہیں مانے گا، یہ کاہن ہے۔ اچھا یہ کہیں گے شاعر ہے، پھر کہنے لگا کہ نہیں شاعر بھی نہیں مانیں گے، شاعروں کی ساری اقسام ہم جانتے ہیں شاعر کیسے ہوتے ہیں، یہ شاعر نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے۔ خود ہی ولید کہنے لگا کہ جادوگر بھی کوئی نہیں مانے گا، جادوگر جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب وہ ساری باتیں جو تھیں
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہ فکر وقدر، اس میٹنگ میں یا اس مجلس میں اسے سوچ بچار کر کے کیسا اندازہ لگایا، کیسی بات کہی. فقتل کیف قدر، مار ہو اللہ کی، قتل کیا جائے یا ہلاک ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں یہ کہنا چاہیے. ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کی مار ہو اس پہ، ہلاکت ہو اللہ کی، کیسی اس نے بات سوچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. فرمایا کہ اچھی طرح دیکھا بھالا اس نے، سوچ بچار کیا اور تیوری چڑھائی، منہ بسورا اور پلٹا، تکبر سے کام لیا اور کہنے لگا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ وہی جادو ہے جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ان ھذا الا قول البشر، بس یہ تو ایک آدمی کی کلام ہے، آدمی کی باتیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ بات نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کہی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا مجھے چھوڑ دو، اس سے میں نپٹ لوں گا جس نے آپ کے بارے میں یہ بکواس کیے ہیں. ذرنی، مجھے چھوڑ دو اس سے نپٹنے کے لیے. خلقت وحیدا، میں نے اس کو تنہا پیدا کیا بغیر مال اور اولاد کے. وجعلت له مالا ممدودا، اور جب میں نے اس کو تنہا پیدا کیا تو اس کو بعد میں نے اس کو ڈھیروں مال دیا. وبنین شہودا، اور بہت سے بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کی راہ ہموار کی. ثم یطمع ان ازید، اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور بھی زیادہ ملے گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا، قیامت کے دن میں اس کو صعود پہاڑ کی چڑھائی چڑھاؤں گا جہنم میں. یہاں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ خود اس کا دل مانتا ہے اللہ کا رسول نہ کائن ہے، اللہ کا رسول نہ جادوگر ہے، اللہ کا رسول نہ شاعر ہے، کچھ نہیں ہے. جو کلام ہے وہ ایسا کلام ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. کلام دلوں میں اترنے والا ہے اور کلام خود بول رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. دل سے یہ سب کچھ سمجھتا ہے، دل سے مانتا ہے. اس کے باوجود سرداری کی وجہ سے، اپنی چوٹاہٹ ختم ہونے کی وجہ سے ضد و راہ درمی جو ہے وہ مانے ہے اس کو ماننے کے لیے. اب جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ذرنی، اس کو اس کے حال پہ، ذرنی چھوڑ دو مجھے، میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اس کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب اس کو سمجھانے کی، اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کے ایسے راستے پڑ گیا ہے کہ اس کا واپس آنا ممکن نہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی ضد اور ہٹ درمی میں، کھیلوں میں لگے رہیں، باسوں میں پڑے رہیں، فضول حجت بازیاں کرتے رہیں. آگے پھر فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل دیے ہیں کہ یہ باقی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. اس کی پہلی صفت یہ ہے مبارکن. پہلی صفت کیا ہے؟ یہ بڑی خیر و برکت لے کے آنے والی کتاب ہے. جس گھر میں آ جاتی ہے، جس انسان میں آ جاتی ہے، جس قوم میں آ جاتی ہے، اس کو خیر و برکت سے بھر دیتی ہے. جس ملک میں آ جاتی ہے اس ملک کو خیر و برکت سے بھر دیتی ہے. کبھی تم نے کوئی ایسی کتاب دیکھی جس نے اس طرح بدل دیا ہو لوگوں کو جس طرح قرآن مجید نے صحابہ کرام کو بدل دیا تھا؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو جس کو نہیں دیکھتے. دیکھنے والی چیز یہی تھی کہ اس کتاب نے کیسے صحابہ کرام کی زندگی کو بدل دیا.
جو آدمی یہ کتاب پڑھ کے اس پہ ایمان لے آتا ہے اس کی پہلی اور پچھلی زندگی میں اتنا فرق آ جاتا ہے، اتنا فرق آ جاتا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، کس لیتا ہے، اس کی زندگی کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے، اس کے دن رات بدل جاتے ہیں، اور خیر و برکت اور فتح اور کامرانی جو ہے وہ اس کے ساتھ بن جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا، صحابہ کرام کی جو عہد صحابہ ہے وہ پہلی صدی تک شمار کیا جاتا ہے، پہلی صدی کے آخر تک، یا چند سال 4 یا 5 سال اوپر عہد صحابہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ عہد صحابہ میں اللہ کے فضل و کرم سے تینوں بڑے بر اعظموں میں صحابہ کرام نے فتوحات کر کے اسلام پہنچا دیا تھا۔ ایشیا کے علاقے میں، افریقہ کے علاقے میں، یورپ کے علاقے میں، تینوں بر اعظموں میں صحابہ کرام کے عہد میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور یہ ساری برکت تھی اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس قرآن مجید پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت عطا فرمائی، اتنی خیر و برکت عطا فرمائی، نہ صرف پورا جزیرۃ العرب فتح ہوا بلکہ جزیرۃ العرب فتح ہونے کے بعد پورے 3 بر اعظموں میں اسلام پہنچا اس کتاب کی برکت کی وجہ سے۔ اور لوگوں کی اپنی زندگیاں جو تھیں ان میں اتنی خیر و برکت آ گئی، اتنی خیر و برکت آ گئی کہ جتنی پہلے برائیاں تھیں، جتنے گناہ تھے، وہ یکدم ایسے چھوڑ دیے جیسے کبھی یہ ان گناہوں کے قریب تک نہیں پڑے۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، دوسری اس کی صفت یہ ہے اس سے جو پہلے کتابیں آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو تعلیمات پہلی کتابوں میں تھیں وہی تعلیمات یہ لے کے آئی ہے۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اللہ نے نازل کی ہے تو جو تعلیمات تورات میں تھیں وہی تعلیمات تو قرآن مجید میں ہیں۔ توحید کی وہی تعلیم جو تورات میں تھی وہی قرآن مجید میں ہے۔ رسالت کی جو تعلیم تو تورات میں تھی وہی تعلیم قرآن مجید میں ہے۔ آخرت کے بارے میں جو عقائد اللہ تعالیٰ نے تورات میں بتائے تھے وہی عقائد اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ آخرت ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو بنیادی عقائد ہیں۔ یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَلِتُنذِرَ تاکہ تو ڈرائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام القریٰ بستیوں کی ماں والوں کو۔ بستیوں کی ماں سے مراد کون ہے؟ مکہ جو ہے، چونکہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، وہ یہی بیت اللہ شریف کا گھر ہے، اور ویسے یہ مرکز ہے یہ ساری زمین کا۔ اس لیے فرمایا کہ ام القریٰ ہے یہ۔ ہم نے یہ قرآن مجید اسے نازل کیا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے تو اس بستی والوں کو ڈرا، مکہ والوں کو۔ آگے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو کوئی اس کے گرد و پیش میں ہے، ام القریٰ کے گرد و پیش میں جو ہیں ان کو بھی ڈرا۔ گرد و پیش کہاں تک جائے گا؟ ام القریٰ کا گرد و پیش کہاں تک جائے گا؟ دیکھیے نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گرد و پیش میں جتنے بھی آدمی ہیں سب نے یہ بات سنی، میرے گرد و پیش جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ یہ آخر دیوار کا حصہ ہے، وہ آخر دیوار ہے، یہ آخر دیوار ہے، وہ آخر دیوار ہے، یہ آخر دیوار ہے، آخری کونا جو ہے وہ گرد و پیش ہے میرا۔ اسی طریقے سے ام القریٰ کا گرد و پیش جو ہے مشرق کا آخری کونا، مغرب کا آخری کونا، شمال کا آخری کونا، جنوب کا آخری کونا، یہ ہے ام القریٰ کا گرد و پیش۔ تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ والوں کو، اور ام القریٰ کے گرد و پیش جتنی بستیاں ہیں ساری بستیوں کو تو ڈرائے۔ اور یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ سارے جہان والوں کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ مشرق اور مغرب کے آخری کونوں تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ڈرانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنوب اور شمال سے آخری کونوں تک جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی سب کو ڈرانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں 90 نمبر آیت میں
ان هو الا ذکری للعالمین، کہ یہ قرآن مجید جو ہے نصیحت ہے عالمین کے لیے، سارے جہان کے لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مخلوق ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ قرآن مجید سب کے لیے ذکر ہے۔ وہاں ذکر تھا قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کتاب جو ہے سارے جہان والوں کے لیے ہے، اور یہاں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ منصب ہے، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے آخری کونوں تک جہاں تک ان کی بات پہنچ سکے اس بات کو پہنچائیں، اور صرف پہنچائیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ ادا فرمایا کہ اس قرآن کے لیے ڈراؤ لوگوں کو۔ یہ قرآن مجید لوگوں کو یہ صفت ہے قرآن مجید کی کہ یہ قرآن مجید لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے والی ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا اللہ کے رسول پہ، یا ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی، ان کو ڈرانے والی ہے۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، قرآن مجید میں ہی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو یہ انذرتکم، میں نے تم کو ڈرا دیا، نارن تلظیٰ، اس آگ سے جو شدید شعلوں والی ہے، گرم شعلوں والی آگ سے میں نے تم کو ڈرا دیا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ ہے یہ، اور اللہ کی آگ اس طرح کی کہ یہ جب جلانا شروع کرے گی تو سب سے پہلے دل کو پکڑے گی، دل کو، تطلع علی الافئدہ، دلوں سے جلانا شروع کرے گی۔ دل سے جلانا کیوں شروع کرے گی؟ انسان کی خواہشات لذات نفس کا مرکز یہ ہے جی، دل چاہتا ہے شراب پینے کو، دل چاہتا ہے حجاب نہ کیا جائے، دل چاہتا ہے قتل کریں، دل چاہتا ہے کرپشن کریں، دل چاہتا ہے حرام کھائیں، دل چاہتا ہے رشوت لیں۔ یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، یہ دل اس کا علاج ہے کہ دل کو جلائے گی سب سے پہلے۔ یہ دل نے گمراہی ساری پیدا کی ہوئی ہے، دل کی خواہشات، دل کی لذات، دل کا ہوائے نفس۔ فرمایا کہ دل سے جلانی شروع کرے گی۔ یہ ہے ڈرانے والی کتاب، لتنذر، تاکہ تو ڈرائے اس کتاب کے ذریعے۔ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، قیامت کے دن تو دیکھے گا مجرموں کو۔ اس دنیا میں تو ہم نے ظرف کہہ دیا نا کہ چھوڑ دو ان کو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، قیامت کے دن تو مجرموں کو دیکھے گا زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے۔ وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کے لباس ہوں گے قطران کے، یہ جو لک ڈالی جاتی ہے سڑکوں پہ، اس کو قطران کہتے ہیں، اس کا لباس ہوگا ان کا۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ جو ہے ان کے چہروں پہ ڈالی جائے گی، آگ کا شعلہ ان کے چہروں پہ پھینکا جائے گا۔ چہرہ جو ہے یہ انسان کی عزت اور تکریم کی علامت ہے، جلائے گی باقی جسم کو بھی، لیکن چہرے کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہوا۔ تغشیٰ وجوہہم، یہ گردن اونچی کر کے انسان بڑا تکبر کرتا ہے اسی چہرے پہ کہ میری ناک نہیں رہتی، ناک کٹ جائے گی میری، لوگوں میں عزت نہیں رہتی۔ اسی ناک سے کو فرمایا اللہ نے تغشیٰ وجوہہم النار، ان کی ناک جو ہے یہ جلائی جائے گی آگ کے ساتھ، ناک پہ آگ پھینکی جائے گی۔ جسے اونچا رکھنے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، جسے اونچا رکھنے کے لیے انسان قتل و غارت کرتا ہے، دوسروں کی بےزتی کرتا ہے، دوسروں کو لوٹتا ہے، دوسروں کے حق غصب کرتا ہے۔ فرمایا تغشیٰ وجوہہم النار، اس لیے فرمایا، اور یہ ایک یا دو جگہ کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کے ہر صفحے پہ لتنذر ہے، ہر قرآن مجید کے صفحے پہ انذار ہے، ڈراوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، شدید عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، شدید سخت سزا دی جائے گی اس کی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ تو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ آخرت کا ڈر جو ہے، آخرت کا خوف انسان کو بڑا سیدھا رکھتا ہے۔ جب تک انسان پہ آخرت کا ڈر ہے، جب تک انسان گناہ نہیں کر سکتا شعوری طور پہ، انسان گناہ میں ملوث تب ہوتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے،
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، پہلے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور گورنر بننے کے بعد نامزدگی ہوگی خلافت کے لیے۔ سلمان بن عبد الملک جو اس سے پہلے خلیفہ تھا، اس نے اپنے مشیر سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اپنے پیچھے مرنے کے بعد میں اپنے بھائی کو خلیفہ بنا جاؤں یا کسے خلیفہ بناؤں؟ اس نے کہا کہ لوگ ممکن ہے کچھ ناگواری محسوس کریں، بیعت کریں یا نہ کریں۔ تو سلمان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میری مملکت میں عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ متقی، زیادہ نیک، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ میں اپنے پیچھے تو بناتا ہوں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو، اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی کو نام لکھ دیتا ہوں۔ اور وہ بند کیا، رکا، لفافے میں بند کیا خط نامزدگی والا، اور مشیر کو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں، میری موجودگی مرنے سے پہلے جا کے لوگوں سے اس خط پہ بیعت لے لو کہ جو کچھ بھی بادشاہ نے لکھا ہے، خلیفہ نے لکھا ہے، ہم اس پہ بیعت کرتے ہیں۔ خط لے کے مشیر باہر نکلا۔ اتفاق سے سلیمان بن عبد الملک کا بھائی مل گیا پہلے، اور اس کو بتایا اس آدمی نے کہ خلیفہ نے نامزدگی کر دی ہے اپنے بعد، کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اچانک بھائی ملا، وہ کہنے لگا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کہیں مجھے محروم تو نہیں کر دیا میرے بھائی نے۔ سوچ کا انداز دیکھیے، بھائی جو ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ اپنے بھائی کی خلافت کے بعد یہ خلافت مجھے ملے گی۔ وہ کہنے لگا بھئی مجھے تو پتہ نہیں ہے، خط کے اندر بند ہے جو کچھ بھی ہے، اور مجھے حکم یہ ملا ہے کہ اسی بند لفافے میں بیعت لے لوں میں لوگوں کو۔ آگے گیا تو عمر بن عبدالعزیز ملے۔ عمر بن عبدالعزیز ملے تو انہوں نے بھی پوچھا کہ خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، خلیفہ نے نامزدگی کر دی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ اس بیعت لوں۔ عمر بن عبدالعزیز کی زبان سے یہ بات نکلی کہ کہیں یہ بوجھ مجھ پہ تو نہیں ڈال دیا امیر المومنین نے، کہیں یہ بوجھ مجھ پہ تو نہیں آ گیا۔ اور جب امیر المومنین فوت ہو گئے، بیعت بھی مکمل ہو گئی، اور وہ خط کھولا گیا، اور جب دیکھا گیا تو خط میں یہی لکھا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ تو میں جس بات سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی کہ مجھے میرے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا، حالانکہ میں اس بوجھ کا اہل نہیں تھا۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز کو قیامت کی جواب دہی کا احساس اتنا تھا، ڈر اتنا تھا اللہ کے حضور حاضری کا۔ ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ بنت عبد الملک، کہ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، لیکن اتنا اللہ سے ڈرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا۔ امور مملکت سے فارغ ہو کے گھر میں آتے، عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پہ پڑھنے کے بعد رونا شروع کر دیتے، اور روتے روتے نیند میں چلے جاتے کہ اللہ کے حضور مجھے حاضری دینی ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ اور اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ جب موت کا وقت تھا، لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے۔ فاطمہ جو بیوی تھی، اس کے بھائی نے کہا کہ بہن عمر بن عبدالعزیز کو کوئی اچھا سا لباس تو پہنا دو، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، امراء ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، عمر بن عبدالعزیز کو کوئی اچھا سا لباس تو پہنا دو۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ بھائی نے پھر دوبارہ توجہ دلائی کہ لوگ ملنے کے لیے امیر المومنین کو آ رہے ہیں تو آپ ان کا لباس تبدیل کرا دیں۔ تیسری دفعہ جب بیوی نے بات کہی تو بیوی کہنے لگی کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں، میں امیر المومنین کا یہی تو ایک کرتا ہے جو پہنے ہوئے ہے، میں کہاں سے لاؤں دوسری قمیض پہننے کے لیے ہے نہیں، بچوں کا جی چاہا انگور کھانے کو۔
امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا بیوی سے گھر میں کوئی چیز ہے بچوں کے لیے لانے کے لیے؟ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال سے کچھ منگوا لیں انگور بچوں کے لیے لینے کے لیے۔ امیر المومنین کہنے لگے کہ اس زندگی میں بچوں کو انگور سے محروم رکھنا یہ مجھے گوارا ہے، بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن میں جہنم میں جا کے آگ کی ہتھکڑیاں پہنوں۔ آگ کی ہتھکڑیاں پہننے سے مجھے یہ بات گوارا ہے کہ اپنے بچوں کو میں انگور سے محروم رہنے دوں۔ بیت المال کو نہیں چھوڑوں گا میں، بیت المال امانت ہے مسلمانوں کی، اس سے پیسہ لینے کا مجھے حق نہیں ہے۔ یہ تھا اللہ کا ڈر، جس کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ فرمایا کہ وہ تو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا، انسان کو گمراہی میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور فرمایا کہ آخرت پہ ایمان لانے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اپنی نمازیں ضائع نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز یہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی، یہ میٹر ہے انسان کے ایمان کو ماپنے کا۔ جو آدمی نمازوں میں پکا ہے، جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اس کا ایمان پکا ہے۔ جس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں اس کا ایمان کچا ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک بات تو وہی ہے جو یہودیوں کی ہے، مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اللہ نے کسی بشر پہ کبھی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ جھوٹ ہے اللہ کے نام پہ، اس لیے کہ اللہ نے تو نازل فرمائی کتاب، سارے انبیاء کو کتابیں دیں یا صحیفے وغیرہ دیے، یہ جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا نام لے کے یہ کہنا جی اللہ نے بزرگوں کو اختیار دیے ہیں، اللہ نے بزرگوں کو، یہ اللہ کے نام پہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے کوئی اختیار کسی بزرگ کو نہیں دیا، اللہ نے نبیوں کو اختیار نہیں دیے۔ فرمایا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام رہنمائی کرنا ہے۔ تم ذریعہ ہو ہدایت کا، رہنمائی کرو لوگوں کی، لیکن ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار نبیوں کو بھی نہیں دیے۔ خدا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو اختیار دیے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اللہ نے کوئی اپنے اختیارات میں سے اختیار نہیں دیا۔ یہ اللہ کے نام پہ جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے۔ اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا یا حرام کو حلال قرار دینا یہ بھی اللہ کے نام پہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی احکام یا مسائل ہیں جن میں انسان یہ کہہ دے نہیں جی حدیث میں آتا ہے، بلا سوچے سمجھے، نہیں جی قرآن میں، بعض لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات جو ہے قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جہالت ہوتی ہے لیکن قرآن حدیث کا نام اتنی بے دریغی سے استعمال کرتے ہیں، حدیث کا جو ہے وہ قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو حدیث سے منسوب کر دیتے ہیں، اتنا بھی علم نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس آدمی سے ظالم کوئی نہیں جو آدمی بلا تحقیق، بلا دلیل کوئی بات اللہ کے نام منسوب کر دے۔ او کالا، یا وہ بھی بڑا ظالم ہے جس آدمی نے یہ کہا اوحیا الیہ ولم یوحا الیہ شیء، اوحیا الیہ، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، حالانکہ اس پہ وحی نازل نہیں ہوئی، وہ بھی ظالم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مسالمہ کذاب تھا یا اسود انسی تھا یا جس طرح ہمارے زمانے میں مرزا قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور اپنی وحی کی اس نے کئی چیزیں بھی لکھی، لیکن وہ سب جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اقوال کے مطابق وہ جہنمی ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور دعویٰ کرنے والا جہنمی ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، وہ خود کافر ہے، اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ جو یہ ایمان نہ رکھے، کافر کو کافر سمجھنا یہ بھی ایمان ہے، کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس شخص سے بھی ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو آدمی یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی چیز اللہ نے نازل کی، مطلب ایسا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسی آیتیں ہم بھی لکھ سکتے ہیں جیسی آیتوں کا دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں یہودیوں نے کون سی کتاب بنائی؟ فرقان الحق، فرقان الحق بنا کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کا یہ بھی ساتھ اس وقت دعویٰ کیا، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے یہ، اس کے کچھ 10 یا 12 پارے لکھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی اس کے اور پارے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں، لوگوں کو خبر نہیں کہ کون سی کتاب ہے یا کوئی نام کسی نے لکھی یا نہیں لکھی۔ فرمایا اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں جو یہ کوشش کرے یا کہے کہ میں بھی، کہنا تو بعد کی بات ہے، لکھنا تو بعد کی بات ہے، جو آدمی یہ دعویٰ کرے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے کہ میں ایسی کلام بنا سکتا ہوں، میں ایسا کلام نازل کر سکتا ہوں یا لکھ سکتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ایسے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، حالانکہ دل سے جانتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ سارے حقائق کو جانتے بوجھتے جو لوگ جھٹلاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں فرمایا کیا حکم ہے۔ ہم بھی بعض اوقات بڑے خوش ہوتے ہیں جی، گاندھی نے بڑی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہرو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی، مائیکل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی، لارڈ میور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی۔ یہ سب ایسے جھوٹی باتیں ہیں، اپنے دل کو خوش نہ کریں، ان کو کافر سمجھیں، ان کو جہنمی سمجھیں۔ نہرو بھی جہنم میں ہے، گاندھی بھی جہنم میں ہے، مائیکل بھی جہنم میں ہے، لارڈ میور بھی جہنم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ابو جہل بھی تعریف کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو لہب بھی تعریف کرتا تھا، امین اور صادق کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ اس کے باوجود ابو جہل بھی جہنم میں ہے، ابو لہب بھی جہنم میں ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، خواہ کوئی کتنی ہی تعریف کرے، مسلمانوں کی مسجد میں جائے، ان کے ساتھ روزے افطار کرے، ان کے نبی کی تعریف کرے، ان کی کتاب کی تعریف کرے، کچھ نہیں بنتا اس وقت تک جب تک ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تعریفیں واریفیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ اس دھوکے میں مت پڑے، مت کتابیں شائع کریں گے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ دشمن تعریف کرے تو بڑی بات ہوتی ہے، بات تعریف کرنے کی نہیں، میری بات ہوتی تو ٹھیک تھی۔ اگر میری کوئی کافر تعریف کرتا ہے نا تو ٹھیک ہے، تعریف کا معاملہ ہے، یہ واقعی ایک اچھی بات ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تعریف کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبوت کا ہے۔ ایمان لاؤ، اگر سچا سمجھتے ہو تو ایمان لاؤ، اگر عظیم سمجھتے ہو تو ایمان لاؤ، اگر ان کو مسلم سمجھتے ہو تو ایمان لاؤ، ایمان نہیں لاتے تو جہنمی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تعریف کا معاملہ نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ دھوکہ فریب ہے مسلمانوں کو لگا ہوا کہ دشمن تعریف کرتے ہیں بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جو واقعی دل سے تعریف کرتا ہے وہ ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبوت کا ہے، نبوت کا، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ عام آدمی کی بات تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، عام آدمی جو ہے اس کے بارے میں ہو اگر تو پھر ٹھیک ہے جی، تعریف سے ایک بات بنتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تعریف سے بہت بالا ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، جس سے تعریف کرنی ہے وہ پہلے ایمان لائے پھر تعریف کرے۔ ہم تعریف کو نہیں مانتے،
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، وہ پہلے ایمان لائے پھر نعت لکھے۔ محض اس کا ایمان لائے بغیر نعت لکھنا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے فرما دی، واضح فرما دیا، بَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ بَلَوْ تَرَىٰ، کاش تو دیکھے، کاش تو تصور کرے۔ کون مراد ہے اس سے؟ ہر قاری جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ میری طرف آیا ہے، یہ کتاب میرے لیے بھیجی ہے اللہ نے۔ یہ دماغ میں یہ بات رکھے قرآن پڑھتے ہوئے کہ یہ کتاب میرے لیے ہے، اللہ کا یہ پیغام میری طرف آیا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بعد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تو تصور کرے، کاش تو دیکھ سکے، کاش تو اندازہ لگا سکے۔ کس بات کا؟ اِذ ظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہ لانے والے، جن کا اللہ نے پہلے ذکر فرما دیا، فرمایا کہ کاش تم دیکھ سکو جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، جب یہ ظالم لوگ موت کی سختی میں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور جو فرشتے آئیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا کے یہ بات کہیں گے، اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، ہمارے حوالے کرو۔ موت کا لمحہ جو ہے نا، یہی فیصلے کا وقت ہے۔ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، موت کا وقت جو ہے یہی فیصلے کا وقت ہے، وہی نکھیڑ ہو جائے گا۔ فیصلے کو اپنے آپ سے دور مت سمجھو۔ جب یہ موت آتی ہے، زندہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے مرنے والے کے ساتھ، لیکن مرنے والے کو پورا پتہ ہے کہ اب میری سمت کون سی ہے، میں اس سمت پہ جا رہا ہوں یا اس سمت پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کاش تم اندازہ لگاؤ، کاش تم تصور کرو اس وقت کا جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے بازو کھول کے، اپنے بازو آگے بڑھا کے کہیں گے، لاؤ جانے ہمارے حوالے کرو۔ نازعات غرقاً، قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی موت جان نکالنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے جسم میں ڈوب کر ان کی روح جو ہے وہ جسم کے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہے اس کی روح جان جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے جو ہے وہ جسم میں ڈوب کے اندر سے اس طرح کھینچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت مثال دی ہے، سمجھنے والوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس سے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک کانٹے دار سوراخ ہو، کانٹے دار چھڑی ہو یا لوہے کی کانٹے دار سلاخ ہو اور گیلی اون ہو، اور گیلی اون سے اس چھڑی کو نکالا جائے، کانٹے دار سلاخ کو نکالا جائے، تو جس طرح وہ کانٹے دار سلاخ جو ہے گیلی اون سے نکالی جائے گی، اس گیل سلاخ کے ساتھ، کانٹے دار سلاخ کے ساتھ گیلی اون جو ہے خام خواہ ٹوٹ کے آئے گی۔ اس طرح سے اس کی جان جو ہے جسم سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی سیاہ رنگ کے ڈراؤنے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے۔ اسرائیل آ کے اس کے چہرے پہ اور اس کے پہلوؤں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھی ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمائی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وہاں بھی یہی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم تصور کر سکو، کاش تم سوچو اس وقت کو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ تھپڑ مارتے ہیں،
وذوقوا عذاب الحریق، اور اسی وقت ان کو یہ معاہدہ سنا دیتے ہیں، یہ خبر سنا دیتے ہیں کہ جہنم کے جلانے کا عذاب کا مزہ چکھو اب۔ فرمایا کہ اسرائیل جب روح نکالنے لگتے ہیں اسی وقت ہی اس روح کو بتا دیتے ہیں کہ اے خبیث روح، ان الفاظ کے ساتھ فرشتہ جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان، نکل اس خبیث جسم سے اللہ کے غضب کی طرف اور اللہ کے غصے کی طرف۔ جب یہ الفاظ سنتا ہے کافر یا مشرک آدمی، اس کی جان جو ہے وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، اور فرشتہ کھینچ کے اس کی جو نکالتا ہے جان، اور جان نکالنے کے بعد اسرائیل دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کافر یا مشرک کی روح کی بدبو جو ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ دنیا میں بدترین مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ اس آسمان کے فرشتے، آسمان کے نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں ان تک بدبو پہنچتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتوں سے کہ یہ کس خبیث آدمی کی روح قبض کر کے لا رہے جس کی سڑاند اور بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ لعنت ڈالتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس روح پہ جس کو پکڑ کے تم لا رہے ہو۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایسی نہیں جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ دھوکے میں نہ پڑے رہنا، ہاں جی مر گیا فلانا لارڈ، مر گیا فلانا جنرل، مر گیا فلانا مر گیا، یہ اس کو پکڑا اور اس کو سلامیاں دیں اور اس کو ڈال دیا، جا کے پھولوں کی چادریں چڑھا دیں اور اس کو قبر میں ڈال دیا، بڑی عزت دی اس کو اور بڑے گارڈ دیے اس کو اور بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا۔ یہ جو کچھ اوپر ہے دنیا ویسی نہیں ہے جیسے نیچے ہے، نیچے کی دنیا اور ہے، اوپر کی دنیا اور ہے۔ فرمایا کہ روح کو قبض کر کے جب لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ دستک دیتے ہیں فرشتے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے جس کی سڑاند اور بدبو یہاں تک آ رہی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں خبیث ابن خبیث ہے، فلاں کافر ابن کافر ہے، یہ فلاں مشرک کی اولاد ہے یہ۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کافر کے لیے حتیٰ کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے تب کہیں اس کے لیے دروازہ کھلے گا، لیکن سوئی کے نکے سے اونٹ کیسے گزرے؟ ناممکن ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے۔ جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح کافر کا یا مشرک کا جنت میں جانا یا اس کے لیے اس آسمان کے دروازے کھلنے ناممکن ہے۔ یہ سارے انعام اور یہ سارے احسان یہ ایمان کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے خوشخبریاں دے دیں کہ یہ عمل کرو گے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، یہ کلمے کہو گے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ کون سا عمل ایسا ہے جس پہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ ایک عمل ایسا ہے اور ایک کلمہ ایسا ہے جس سے دروازے آسمان کے کھلتے ہیں۔ عمل یہ ہے، ویسے اور بھی ہوں گے، اس وقت میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں۔ عمل یہ ہے کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھے، 4 سنتیں اکثر لوگ 2 لوگ کر کے پڑھتے ہیں، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ دوسرا یہ ہے، کلمہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمے پڑھے آدمی نے نماز شروع کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ پوچھا یہ کلمے کس نے کہے تھے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے یہ کلمے کہنے سے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ لیکن یہ اللہ کے احسان جو ہے مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔
کافروں کے لیے تو آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے. اور مسلمان کو تو دنیا میں بشارتیں دے دیں کہ اگر یہ عمل کرو گے، یہ کلمے کہو گے، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں گے ہم. اور دوسری حدیث میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی موت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جنت سے ریشمی کفن لے کے آتے ہیں جنت والے فرشتے، انتہائی خوشبودار، اور اسرائیل آ کے سب سے پہلے کون سی بات کہتے ہیں؟ سلام علیکم. سب سے پہلے مومن، یہیں سے فرق ہو جاتا ہے. ابھی جان نہیں نکلتی. یہ عمر بن عبدالعزیز کا میں نے ذکر کیا ابھی، ان کے بارے میں ہے کہ آخری وقت جب ان کا آیا وفات کا، انہیں بھی احساس ہو گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے. کہنے لگے کہ بھائی جتنے بھی لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں سارے اٹھ کے باہر چلے جاؤ. لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ اور فاطمہ کا بھائی دونوں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بس یہی پتا تھا کہ اب ایک لمحہ ہے یا 2 لمحے ہیں روح قبض ہونے میں. بھائی کہتے ہیں کہ ہم دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے، ہم نے اچانک عمر بن عبدالعزیز کی زبان سے یہ الفاظ سنے، بسم اللہ اہلا و سہلا، یہ کلمے نکلے زبان سے. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو گئی. پھر ہم نے عمر بن عبدالعزیز کی زبان سے قرآن مجید کی آیت سنی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سب سے آخری الفاظ تھے قرآن مجید پڑھنے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون والعاقبۃ للمتقین. اسی دنیا میں اللہ بشارت دے دیتے ہیں کہ عاقبت جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہے. جو فرشتے آئے جن کو مرحبا اہلا و سہلا کہا، انہوں نے آ کے السلام علیکم کہا، تو وہیں پتہ چل گیا عاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے متقی لوگوں کے لیے. فرق نہیں ہے زیادہ اس فیصلے میں. اگر موت کی گھڑی ابھی آ جائے تو ابھی پتہ چل جائے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. ہم نے دنیا میں کیا کمایا ہے، کیا کر کے لے کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اس کے بعد نیک آدمی کی روح بھی آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے. فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ کون سی یہ خوش نصیب روح ہے، کون سی پاک روح ہے جس کو لے کے آ رہے ہو. اس کی خوشبو جو ہے یہاں آسمانوں تک آ رہی ہے. اتنی خوشبو ہوتی ہے پاک روح کی. اللہ کی رحمت ہو اس پہ. مسلم شریف کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پہ، اس جان پہ، اس روح پہ. اور اسرائیل بھی اسے خوشخبری دیتے ہیں، اے پاک روح، پاک جسم سے نکل، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں کی طرف چل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے. جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ نے فرمانے لگیں، یا رسول اللہ موت کو تو میں بھی پسند نہیں کرتی، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. موت کو پسند کرنا ناپسند کرنا یہ اور بات ہے. اللہ کی ملاقات کی پسند کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مومن آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے جب اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے، اللہ کی رضا کی طرف چلو، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں بھری جنت کی طرف چلو. جب یہ خوشخبری ملتی ہے تو پاک آدمی، مومن آدمی، نیک آدمی کی روح بےتاب ہو جاتی ہے کہ مجھے فوراً اللہ کے پاس لے جاؤ. جب مومن آدمی کو یہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں اس وقت مومن آدمی کہتا ہے کہ جلدی لے چلو مجھے اللہ کی طرف، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم میت کو لے کے جاتے ہو قبر کی طرف تو میت جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ جلدی کرو مجھے دفن کرو، میں جلدی جانا چاہتا ہوں.
آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، اور پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ نیک ہے اور اس کو میں نے بخش دیا ہے، اس کا نام علیین میں لکھ لیا جائے، اور اب اس کی روح کو اس کے جسم میں جا کے ڈال دو تاکہ فرشتے آ کے اسے سوال جواب کریں۔ اور کافر آدمی کی روح کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ اس آدمی کو سجین میں ڈال دو۔ فرمایا سجین جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں کے جہاں نام لکھے جاتے ہیں وہ بھی ہے، اور 7 زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے جہاں پہ کافر و مشرکوں کی روحوں کو یا اللہ کے نافرمانوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرشتے آسمانوں سے انتہائی ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اس کی روح کو زمین پہ پٹھا دیتے ہیں کافر آدمی۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، بَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ کاش تم تصور کرو آج زندگی میں انسان کے لیے موت کا سوچنا، انسان کو زندگی کی مصروفیات جو ہے مہلت نہیں دیتی کہ انسان موت کے بارے میں سوچے۔ بچوں کی مصروفیت ہے، ڈیوٹی ہے، کاروبار ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انسان کی ساری زندگی انہیں کاموں میں گزر جاتی ہے، موت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ موت کا فرشتہ سر پہ آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ جب سر پہ آ کھڑا ہو جاتا ہے تب انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں پیچھے، میں نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے میں نے۔ لیکن اس وقت انسان کا جو مہلت کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کاش تم اپنی زندگی میں یہ سوچو، اس پہ غور کرو اور تصور کرو کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو اور ہمارے حوالے کرو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں انتہائی ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں تم متکبر تھے، اللہ کی بات کو نہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ لہذا اس کے مقابلے میں فرمایا ساری زندگی تم تکبر میں مبتلا رہے، اب تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں تم ناحق باتیں کرتے رہے، اللہ کی طرف ناجائز باتیں منسوب کرتے رہے، شرک والی باتیں اللہ کے نام منسوب کرتے رہے۔ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے نور سے نور ہے، اللہ نے بزرگوں کو دیا ہے، اللہ نے اختیار دیے ہیں، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے وہ کیا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ چیز حلال کی، اللہ نے یہ حرام کیا، اللہ کے نام پہ تم ناجائز باتیں کہتے رہے، نہ وہ قرآن سے ثابت ہوتی تھی نہ حدیث سے ثابت ہوتی تھی، نہ وہ باتیں اللہ نے کہیں نہ اللہ کے رسول نے کہیں۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تم تکبر کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو ٹھکراتے رہے۔ کم از کم وہ اعمال جن کے بارے میں انسان کو پتا ہو اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، کم از کم وہ نافرمانی تو کرتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ایک تو وہ بات ہو گئی انسان کو علم نہیں ہے، انسان کو پتا نہیں کہ یہ اس بارے میں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، یا انسان غلط فہمی میں پڑا رہا کہ چلو شاید یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ شاید جائز ہی ہے، جائز سمجھ کے کرتا رہا، انسان کو پتہ نہیں تھا، جہالت تھی۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام، اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو نہ ماننا یہی تو استکبار ہے، یہی تو تکبر ہے۔ اور انسان کا اپنے آپ سے بہتر جائزہ لینے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان الانسان لنفسہ بصیرہ، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے انسان خود کافی ہے۔ انسان کو بہت پتا ہے کہ کون انسان کتنے پانی میں ہے، میرے اعمال کیا ہیں، ہر انسان یہ جانتا ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نفس خوب جانتا ہے، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ کم از کم اپنے ذات کے بارے میں، اپنے گھر میں
ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ والے کام ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے، کم از کم ان سے تو انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان سے بھی بچنے کی کوشش نہ کرے گا تو پھر یہ معاملہ استکبار والا ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنی، یہ تکبر ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ عذاب الہون، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے وہ۔ اس لیے ہم سب کو کوشش یہی کرنی چاہیے، کم از کم جانتے بوجھتے تو ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ اور پھر جو لا علمی میں ہم سے گناہ ہو جائیں یا کوتاہیاں اور لغزشیں ہو جائیں، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی۔ یا اللہ وہ گناہ جنہیں تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بعض سوال پچھلے جمعے سے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، ایک بھائی نے اپنے بیٹی کے لیے لکھا ہے کہ دعا کریں، اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، چند ایک صورتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ بچی کو بھی اس کی خیر و برکت سے نوازے، اور آپ کے سارے گھر کو باعث برکت اور باعث خیر بنائے اس بچی کا قرآن مجید یاد کرنا۔ لیکن اللہ آپ کو بھلائیوں سے نوازے، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ بچی کو قرآن مجید حفظ کرا کے، بچی کو مومن بنا کے، اور بچی کو باحیا بنا کے بے دین لوگوں کے حوالے نہ کرنا۔ جیسی بچی کی تربیت کی ہے، اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس کو دین کا پابند بنایا ہے، اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کو صالح بنائے، اللہ اس کو ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے۔ لیکن یہ زندگی کا جو ایک موڑ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور بڑی کوتاہیاں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں اس معاملے میں ہم سے۔ لہٰذا بچی کی دنیا بھی بنائی ہے، دین بھی بنایا ہے، تو اس معاملے میں بھی بچی کی عاقبت کا خاص خیال رکھنا، کسی ایسے گھر کے حوالے کرنا اسے جو ویسا ہی دیندار گھرانہ ہو، جو قرآن کا ادب اور احترام کرنے والا ہو، قرآن کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ ہمارے مولوی صاحب امام مسجد کہتے تھے کہ ہر جمعرات کو روح اپنے گھر آتی ہے، اگر گھر والوں نے درود پڑھا، قرآن خوانی کرائی تو روح خوش ہو کر جاتی ہے، اگر قرآن خوانی نہیں کرائی تو باقی روح اس کو تانے دیتی ہیں کہ تمہارے پیچھے قرآن خوانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دکان چلانے کا کتنا اچھا مسئلہ ہے یہ، دکانداری چلانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اپنا پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے کتنا اچھا مسئلہ ہے یہ۔ زیر ناف بال کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ حکم ہے زیر ناف بال کاٹو۔ اب اس کے بعد ہر انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، بعض چیزوں کا فیصلہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی وضاحت جو ہے وہ قرآن مجید میں یا حدیثوں میں دی جائے، اس چیز کی کیونکہ وضاحت نہیں ہے، لہذا انسان جس طرح بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے کرے، انشاءاللہ اس کے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو سنت کے پہ عمل کرنے کا اجر و ثواب دے دیں گے۔ میں اکثر گھر پر رات کے وقت ذکر پڑھتا ہوں، دعائے قنوت پڑھے بغیر تحیات میں چلا جاتا ہوں۔ کیا دعائے قنوت وتر پڑھنا لازم ہے؟ عادت تو نہ بنائیں کہ ہمیشہ ایسے کریں، لیکن اگر کبھی دعائے قنوت نہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس پہ سجدہ ثواب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، وتر ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کے لیے دعا سکھائی ہے، لہذا پرنام کرنا چاہیے، بلا وجہ سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لاپرواہی ہے نا سنتوں سے، کبھی کبھار ہو جائے کسی وجہ سے تو چلے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن لاپرواہی کرنا سنتوں سے یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی نے فضائل صحابہ پہ کچھ باتیں لکھ کے بھیجی ہیں، کتاب سے متعلق چند وضاحت درکار ہے، وضاحت فرما رہے ہیں۔ صفحہ 26 پر ہے عنوان عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی خدمات کے تحت پہلے 3 خلفاء کے ادوار کا ذکر ہے، چوتھے خلیفے کا دور کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ تو الحمدللہ کتاب میں 4 خلفاء کے ساتھ اکٹھے آ گئے ہیں،
لیکن دیباچے میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ تھا خلافت کا، وہ زیادہ تر باہمی جو تصادم تھے مسلمانوں کے اور باہمی جنگیں جو تھیں اس کی نظر ہو گیا، جس کی وجہ سے بیرونی فتوحات پہ زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ فتوحات پہلے ہو رہی تھیں وہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے سست پڑ گیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں وہ سلسلہ پھر بڑی تیزی سے الحمدللہ پھیلا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہی اسلام جو ہے وہ یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی اور ایشیا کے آخری حدوں تک پہنچا الحمدللہ۔ لیکن اس کا جو سبب ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ کفار مکہ کو کہیں ہز میجسٹی یا ہز ایکسیلنسی لکھا گیا ہے، ایک جگہ لعنت اللہ بھی لکھا ہے۔ اول دو القاب کافروں کے لیے مناسب نہیں ہے، شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ لفظ جو ہے ہز ایکسیلنسی کا وہ انورٹڈ کامات میں لکھا ہے، اور جو حضرات اردو ادب سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے جہنمی لوگ جو ہیں ان کے جو سردار ہیں ان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا ذق انکا انت العزیز الکریم، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ، تو بڑا عزیز کا معنی طاقتور، کریم کا معنی عزت والا، تو بڑا طاقت والا تھا دنیا میں اور بڑا عزت والا تھا دنیا میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں ان کو عزت والا یا طاقت والا کہا ہے کافروں کو تو واقعی عزت والے تھے اور واقعی وہ طاقت والے تھے، بلکہ چونکہ وہ اپنے گمان کے مطابق عزت والے بنے ہوئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے طنز کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو بڑا عزت والا تھا، اب یہ ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ اپنی عزت کی وجہ سے، یا اپنی جو بڑائی تو نے بنائی ہوئی تھی یا اپنا آپ کو طاقتور یا سپر سمجھا ہوا تھا، اب اپنے سپر بننے کے اور اپنے عزت والے بننے کے عذاب کا مزہ چکھ۔ مسئلہ 306 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 2-3 ماہ قبل ایک واعظ کا آواز سنا، وہ فرما رہے تھے کہ واقعہ من گھڑت ہے، وضاحت فرمائیں۔ تاریخ کی بات اتنے تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے تسلسل کے ساتھ جو واقعہ تاریخ میں آ جائے اس کو من گھڑت نہیں کہا جا سکتا۔ انشاءاللہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ آگے کتاب نمبر 26 لباس کا بیان میں مسئلہ 63 میں بیان ہوا کہ عورتوں اور مردوں کو مشابہت والے لباس نہیں پہننے چاہیے، جس میں شلوار، قمیض، جوتا، ٹوپی، بیلٹ اور جیکٹ وغیرہ ہیں، مگر شلوار اور قمیض عورتیں بھی پہنتی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ شلوار قمیض کا لفظ تو واقعی مردوں کے لباس کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لباس کے لیے بھی ہے، لیکن جس چیز سے ممانعت ہے وہ ہے کہ مشابہت والے نہ پہنے۔ آج کل مرد ریشمی لباس پہن رہے ہیں یا نہیں پہنتے، کڑھائی والے لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، پھولدار لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے۔ اب کسی زمانے میں آج سے تھوڑا بہت زیادہ نہیں 5-10 سال پہلے کی بات دیکھ لیں کہ یہ تخصیص تھی عورتوں کے لباس کے لیے۔ اب کڑھائی ایسی کڑھائی مردوں نے پہنی ہوئی ہے اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو خاص عورتوں ہی کے لیے تھے۔ شلوار کا لفظ جو ہے یہ تو واقعی اس سے مشابہت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لباس کی کاٹ چھانٹ اور کپڑا ہے اس سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لباس، اور پھر آج کل تو عورتیں جو ہے شرٹ پہن رہی ہیں مردوں والی، جیسی کٹ جو ہے کٹی ہوئی عورت مردوں کی قمیضیں ہیں ویسی کٹائی والی عورتیں لباس پہن رہی ہیں، حالانکہ ہے تو قمیض ہی، لیکن قمیض کا لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو قمیض مرد پہنتے ہیں ویسی کٹائی والی ویسی عورتیں نہ پہنیں، اور جس طرح کی قمیض ریشم کی یا کڑھائی والی یا دوسری تیسری وہ عورتیں پہنتی ہیں ویسی کٹائی والی یا کڑھائی والی وہ مرد نہ پہنیں۔ یہی معاملہ شلواروں کا بھی ہے۔ اب شلواروں کے پانچوں پہ بھی مردوں نے کڑھائیاں کڑھائی ہوتی ہیں، اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے توپیں وغیرہ بھی ایسی آ گئی ہیں جن کے اوپر کڑھائیاں یہاں بھی کی ہوئی ہیں، یہاں بالوں پہ بھی کی ہوئی ہیں۔ وہ فتنہ ایریا تو نہیں رہتا، یہ فتنہ تو ایسے ہی ہے کہ پھیلتا ہے تو پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ٹوپی جو ہے مردوں کے لیے خاص ہے، عورتیں جو ہے دوپٹہ نہ پہنے اور پی کیپ پہنے، تو یہ مردوں سے مشابہت نہیں تو اور کیا ہے۔
عورت کے لیے دوپٹہ ہے، سر کی چادر ہے، اس کے لیے حجاب ہے، لیکن اگر وہ اتار کے پی کیپ پہننی شروع کر دے تو یہ مردوں سے مشابہت ہے۔ جیسے بوٹ مرد پہنتے ہیں، عورتوں کے لیے جوتے الگ ہیں، لیکن عورتیں اگر مردوں والے بوٹ پہنے تو وہ مردوں سے مشابہت ہے۔ اب ساری عورتیں پہننی شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ جائز ہو گیا ہے، مسئلہ تو وہیں رہے گا، اللہ کی بات جہاں تھی وہیں پہ رہے گی۔ فلاسفہ کی صدیوں چنا چنی رہی، فلاسفیوں کی صدیوں چنا چنی رہی، اللہ کی بات جہاں تھی وہیں رہی، مسئلہ تو وہی رہے گا۔ زمانہ جتنا بدلتا ہے بدل جائے، ہم لوگ جتنے بھی جو کچھ کرنا چاہیں کرتے رہیں، مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ کیا جنات اور جادو سے یا پھر کسی نظر بد لگ جانے سے خوف کھانا بھی شرک کی تعریف میں آئے گا؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرک ہے اسباب موجود نہ ہوں تو خوف کھانا، اسباب موجود ہوں تو خوف کھانا یہ شرک نہیں ہے۔ سانپ موجود ہے اس سے آپ خوف کھاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ پولیس والا موجود ہے تو اس سے خوف کھاتے ہیں، اشارہ نہیں کاٹتے خوف کی وجہ سے تو یہ شرک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جادو کرتا ہے یا جادو کا عمل ہے اس کا یا اس طرح کی حرکتیں ہیں اس کی، آپ اس سے بچ کے رہنا چاہتے ہیں یا اس سے آپ ڈرتے ہیں تو یہ اس کا سبب موجود ہے۔ شرک تب بنتا ہے جب درمیان میں سبب موجود نہ ہو۔ علی حجویری جو ہے وہ قبر میں دفن ہے، وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، اس کے باوجود انہیں مشکل کشا سمجھا جائے، انہیں حاجت روا سمجھ کے پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اگر میں نہ کروں گا، اگر ان کی میں نظر نیاز نہ دوں گا تو میرا نقصان کر دیں گے۔ یہ خوف جو ہے یہ ہے شرک۔ اسباب موجود نہیں ہے لیکن خوف موجود ہے غیر اللہ کا۔ اسباب جو ہے موجود نہیں ہے لیکن غیر اللہ کا خوف موجود ہے بغیر اسباب کے، تو یہ شرک ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ والد صاحب انتقال کر گیا اور 25 دن کی نماز قضا ہو گئی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب اگر تو وہ اپنی زندگی میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے اور ان کی بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت تھی یا جیسی بھی کیفیت تھی، اگر شرعی عذر تھا تو انشاءاللہ وہ ان کی نمازیں معاف۔ لیکن اگر ایسی ایک بیماری تھی جس میں وہ نماز پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، تو پھر اس کا کفارہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور کچھ پریشانی ہے نقل کفالہ وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے معاملات سہل اور آسان فرمائے۔ نماز عصر کے بعد سنت ہے یا نہیں؟ نماز عصر کے بعد سنتے نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ کیا بیوی کو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور کیا ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ بیوی کو یا عورت کو اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرنی چاہیے۔ عورت کو اپنے ساس اور سسر کی اسی طرح خدمت کرنی چاہیے جس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اور ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینے کا مسئلہ یہ ہے، اگر تو اس کا سبب دینی ہے، اگر تو اس کا سبب دینی ہے تو پھر تو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر اس کا سبب دنیاوی ہے تو پھر ماں باپ کو سمجھا بجھا کے راضی کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں کافر آسانی سے مرے گا، یعنی فٹ سے مرے گا، کیسا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ابا جی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے محفوظ رکھے، یہ ہے اصل بات جس کے لیے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور گاہے بگاہے جب مناسب ہو تو ان کو شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں بتاتے بھی رہیں۔ مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو اللہ تعالیٰ اتفاق دے، آمین، اور پاکستان کے لیے نفاذ دین محمد کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ایک بھائی نے لکھا ہے پچھلے ہفتہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کو 2 سال ہو گیا، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ اللہ ترجع الامور، اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پکا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ مسلمان آدمی کی روح جب نکلتی ہے اور وہ نافرمان ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کافر اور مشرک کا اور مومن آدمی کی موت کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی کیفیت بتائی ہے۔ اب جو مسلمان ہیں اور گناہگار ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور بخشش کی توقع رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان جو ہے یا کلمہ توحید جو ہے یہ بہت بڑا بچاؤ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے۔ اگر پھر واقعی انسان سچے دل سے توحید پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اس بار ایک نئے ساتھی کو درس میں لایا ہوں، نماز قائم کرنے کی نصیحت کریں نماز کے بارے میں۔ اس سے پہلے الحمدللہ وضاحت کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ایک عورت کے اوپر جنات یا کسی شیطان کا سایہ ہے جو کوئی پریشان کرتا ہے، صورت میں اس کا شوہر گھر کا کوئی فرد کسی عمل پاس جا رابطہ کر سکتا ہے، کوئی ایسا اگر معاملہ ہو پھر واقعی تو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، کسی جاہل آدمی کے پاس یا کسی مشرک کے پاس یا بیدتی آدمی کے پاس نہ جائیں۔ ایک بھائی لکھا ہے خروج نہائی پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بقیہ زندگی میں دین پہ قائم رہنے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے، فوت ہو چکے ہیں میں تھے۔ وہ لوگ جو شرک بدعت بھی کرتے تھے ان کے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں، یا ان کی طرف سے عاجیہ عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس آدمی کے بارے میں پکا یقین ہو کہ وہ شرک میں مبتلا تھا اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس آدمی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، تو پھر امید یہ ہے کہ ایسے انسان کے لیے، ایسے آدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک شخص نے انشورنس سے 20 سال کے لیے کرائی اور رقم بھی دے رہا ہے، کیا اس مذکورہ رقم سے اپنی لڑکی کی شادی کر سکتا ہے یا مکان بنا سکتا ہے؟ یہ رقم کدھر خرچ کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال کرنے سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان صاحب کے دل میں خدشہ ہے یا اس بات کا ڈر موجود ہے کہ انشورنس کی رقم جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میری یہ کمائی اس میں حرام کی آمیزش ہے یا ممکن ہے یہ حرام ہو، تو پھر معاملہ خواہ لڑکی کی شادی کا ہو یا مکان بنانے کا ہو یا بیٹے کی تعلیم کا ہو یا بیٹے کی شادی کا ہو، جب یہ خدشہ دل میں پڑ گیا یا یہ دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ مال کہیں حرام کا نہ ہو، تو پھر نہ اس کو اپنے آپ پہ لگائیں، نہ بیٹی کی شادی پہ لگائیں، نہ بچے کی تعلیم پہ لگائیں، اسے بچنے کی کوشش کریں۔